إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله في مقام آخر الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله في مقام آخر وصوركم فأحسن صوركم. وقال الله عز وجل بالتنزيل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق بوالديه والديوث ورجلة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ما المفعول به. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ احکم الحاکمین کا
جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مالک الملک نے نہ صرف ہمیں انسان بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید اپنی نعمتوں کی برکھا برساتے ہوئے مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت مخلوقات جن کا اللہ خالق ہے، جیسے اللہ نے چاہا ان کی تخلیق فرما دی، مگر کہ میرا اور آپ کا شرف ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اشرف المخلوقات انسان کے بارے میں اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ تخلیقات میں نے انسانوں کی تخلیق بھی کی، شکل و صورت کا خالق میں ہوں، اور میں اللہ نے اپنی خواہش کے مطابق بہترین شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ آپ ذرا نظر تو دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات پیدا انہیں بھی اللہ نے کیا، جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی منشا ویسے ان کی تخلیق فرما دی۔ ان کی ذرا تخلیق پہ غور تو کرو، کچھ زمین پر رینگتے نظر آتے ہیں، کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ یہ ساری اللہ کی مخلوقات جن کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ان کی تخلیق کی ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ احکم الحاکمین کی منشا یہ تھی کہ وہ سب اپنا کھانا اپنے منہ سے کھاتے ہیں، مگر یہ اللہ نے انسانوں کو شرف بخشا ہے کہ ہمیں ان سے اس معاملہ میں امتیاز اور ان سے زیادہ احسن انداز میں کھانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں کہ ہم ان جانوروں کی طرح، چوپاؤں کی طرح منہ سے کھانے کی بجائے باوقار انداز میں اپنے ہاتھوں سے اپنا کھانا اپنے منہ تک لے کے جائیں۔ تخلیقی اعتبار میں بھی ان کے رنگ ڈھنگ کو دیکھیں، ان کی وضع قطع کو دیکھیں تو اللہ احکم الحاکمین کے اس فرمان پہ شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، چل رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، ہر انداز میں باوقار نظر آتا ہے، حالانکہ ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق، اور ہم انسانوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسا چاہا ویسے تخلیق فرما دیا۔ ہم میں سے کسی کا اس پر زور نہیں، جس کو چاہا مرد بنایا، جس کے لیے فیصلہ فرمایا اس کو عورت بنا دیا، اور جس کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے فیصلہ فرمایا انہیں مردوں میں سے مردانہ صفات میں کم رکھ دیا، بعض کو عورتوں کی مانند تخلیق تو کیا، وضع قطع تو ان جیسی بنائی، مگر کچھ اوصاف میں عورت سے کم بنا دیا۔ یاد رکھیے
سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ خود اللہ احکم الحاکمین قرآن میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے، یہ جو زمین تمہیں نظر آتی ہے، یہ تمہاری نظر آنے والی آسمان اور زمین بھی، اسی طرح ساتوں آسمان اور سب زمینیں بھی، یہ ساری اللہ کی تخلیقات ہیں، اللہ ہی کا مال ہیں۔ ان کا مکمل کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے یخلق ما یشاء، جس کو جیسے چاہا، آسمان کو جیسے اللہ کو پسند تھا کہ اس میں ستون نہیں ہونے چاہیے، کوئی دراڑ نظر نہیں آنی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کو چار چاند لگانے کے لیے ستاروں سے، سورج اور چاند سے مزین ہونا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے یخلق ما یشاء، جیسے چاہا آسمان کو پیدا کر دیا، جیسے چاہا زمین کو بنا دیا، ساری تخلیقات کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق جیسے چاہا بنایا۔ اور یاد رکھو یہب لمن یشاء اناثا، جس کو میں نے چاہا اس کو مؤنث بنا دیا، لڑکی اور عورت بنا دیا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، مرد بننے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی بس نہیں۔ میں اللہ خالق نے جس کو چاہا عورت کی بجائے مرد بنا دیا۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب خالق میں ہوں، جس کو اولاد دوں میری مرضی میری منشا ہے، چاہوں تو اولاد میں لڑکے بھی دوں لڑکیاں بھی دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اولاد دینا بھی میرا اختیار ہے، اولاد نہ دینا بھی میرا اختیار ہے۔ لڑکے دوں میری مرضی میری منشا، لڑکیاں دوں یہ بھی میرا اختیار ہے۔ اور جسے میں چاہوں بانجھ رکھوں، بے اولاد رکھوں، اولاد کی نعمت سے نہ نوازوں، یہ بھی میرے اللہ کا اختیار ہے، میری منشا اور میری قدرت ہے، کیونکہ انہ علیم قدیر، میں اللہ سب جاننے والا بھی ہوں، ہر چیز کی مجھے خبر بھی ہے، اور میں قدرت رکھنے والا بھی ہوں۔ بیٹے دینے پہ بھی قادر ہوں، بیٹیاں دینے پہ بھی قادر ہوں، اولاد دینے پہ بھی قادر ہوں، اولاد نہ دینے پہ بھی قادر ہوں۔ میں اللہ احکم الحاکمین ہی سب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین دوسرے مقام پہ ہماری تخلیق کے بارے میں یوں ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ الذی خلقک، یاد رکھ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے پھر ٹھیک ٹھاک بھی کیا، فعدلک، برابر بھی جیسے مناسب سمجھا، ساری چیزیں پوری کی۔ جہاں آنکھ کی میں نے ضرورت سمجھی وہاں آنکھ ہی بنا دی، جہاں کانوں کی ضرورت سمجھی، جہاں جس عضو کو میں نے مناسب سمجھا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں نے اسی طرح ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں خالق میں ہوں، بنایا میں نے ہے، جو مجھے پسند تھا، جو میری منشا تھی، جو میرا ارادہ تھا، میں نے ویسے انسان کی تخلیق کر دی۔ جہاں جو عضو میں نے مناسب سمجھا وہاں اس کو جسمہ کر دیا۔ اس انداز میں انسان کو جوڑ کے میں نے بنایا ہے، انسانوں کا خالق میں ہوں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اب یہ جو میں نے کام کیا ہے نا، یاد رکھو میں جانتا بھی ہوں، قادر بھی ہوں۔ میرا یہ انداز جو میں نے اپنایا ہے یہ تمہارے لیے انتہائی، ہر تخلیقات میں سے انسان کو جو میں نے تخلیق کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یاد رکھو تمہاری تخلیق میں نے باقی تمام تخلیقات میں سے تمہاری وضاحت، تمہاری شکل و صورت، تمہارا قد کاٹ، تمہاری جسامت، تمہارا جو ہے وہ تخلیق کا جو انداز میں نے اپنایا وہ بہترین انداز ہے۔ جیسے میں نے مرد کو بنایا وہ بھی بہترین انداز ہے، جیسے عورت کو بنایا وہ بھی بہترین انداز ہے۔
کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہاری یہ وضاحت، تمہاری یہ جسامت، مرد کی جسامت، عورت کی جسامت، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ خوبصورت ترین انداز میں ہے۔ اگر اب کوئی چاہے کہ میں مرد کے روپ میں خوبصورت نہیں لگتا، مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا، لہذا اب میں اپنی حیثیت عورتوں والی بنا لوں، اپنی حالت عورتوں والی بنا لوں، کوئی عورت کہے مجھے عورت نہیں بننا چاہیے تھا، مجھے یہ غلامی کی زندگی منظور نہیں ہے، مرد کے ماتحت زندگی گزارنی مجھے منظور نہیں ہے، اپنی وضاحت مردوں والی بنا لے۔ یاد رکھیے یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ ظاہراً حالت تو تبدیل کر سکتی ہے، وہ عورت حالت تبدیل کر سکتی ہے، مرد اپنی ظاہری حالت تبدیل کر سکتا ہے مگر اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا وہ جنس تبدیل کر کے عورت والی جنس نہیں اپنا سکتا، ظاہری شکل و صورت وضاحت بنا بھی لے، بناوٹی انداز عورت مردوں والا، مرد عورتوں والا اپنا بھی لے، وہ اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ شرعی احکام سے مبرہ ہو سکتا ہے۔ کیا اب کوئی مرد عورت بن کے سمجھے مردوں کے احکام سے بری ہوں، عورت مرد بن کے کہے میں جو بچوں کی کفالت ہے، جو عورتوں کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، جو انداز ان کو رہنے سہنے کا اللہ نے دیا ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ قانون ہے میں اپنا پاسپورٹ، اپنا شناختی کارڈ مرد کے نام سے، کیونکہ مجھے مرد پسند ہیں، مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، بنا بھی لے، شرعی احکام جو پردے کے ہیں، جو وراثت کے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ظاہری حالت وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے ظاہری حالت کی بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اجازت نہیں دی، بجائے اس کے کہ آپریشن یا کوئی دوسرے سرجری کے سہارے لے کے ظاہری اپنی وضاحت ویسے بنانا، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی بناوٹی انداز نہ بھی اختیار کیا ہو، صرف چال ڈھال ہی ایک جنس کا ہو کے دوسرے جنس کی اپنانا، لباس ہی ایک جنس کا ہو کے دوسرے جنس کا استعمال کرنا، شرعی لحاظ سے یہ بھی حرام ہے۔ مرد عورت جیسا لباس بھی نہیں پہن سکتا، عورت مردوں جیسا لباس بھی نہیں پہن سکتی، مرد عورتوں کی طرح چال ڈھال بھی نہیں اپنا سکتا، عورت مردوں کی طرح چال ڈھال بھی نہیں اپنا سکتی، چاہے جائے کہ کسی قانون کا، غیروں کے بنائے ہوئے قانون کا سہارا لے کے وہ اپنا شناختی کارڈ بنا کے سمجھے کہ میں عورت نہیں بلکہ میں مرد ہوں۔ اور یاد رکھیے جن کا سہارا لے کر اس قانون کو، یہ ٹرانسجینڈر جو قانون آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہماری ملک میں 2018 میں پاس ہو چکا، مگر پوری جو ہے وہ چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، جیسے غیروں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب جماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے بغیر اس پہ نہ قومی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، نہ اس کی ساری جزئیات کلیات بیان کی جاتی ہیں، نہ سینٹ میں ہوتا ہے، دیگر بلوں کے ساتھ مناسب جو ان کا طرز عمل ہے مناسب وقت دے کے سب کو آمادہ کر کے متفقہ طور پر اس کو منظور کر لیا گیا۔ 2018 سے جو قانون بنا، اگرچہ اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کا اس بات پہ اتفاق تھا، اس بل پہ سب کو بتایا گیا تھا کہ بس آپ نے مذہبی لوگوں تک اس کی بات نہیں پہنچانی، بس یہی کہنا ہے کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں ان کے حقوق دلانے کے لیے یہ بل ہے، ان کو ان کے معاشرے میں حقوق نہیں ملتے، حالانکہ شریعت نے ان کو حقوق دیے، ان کو وراثت بھی ملتی ہے، ان کے سارے معاملات ہیں، شریعت نے ان کی وضاحت سے اور بہت ساری ایسے ذرائع ہیں جن سے جانچ کے اگر مردوں سے مشابہت زیادہ ہے اس کو مرد کے حقوق حاصل ہیں، اگر وہ جو تیسرے مرد و عورت کے مشابہ ہیں اگر ان کی مائل زیادہ عورت کی طرف ہے اس کو عورت کے شرعی لحاظ سے حقوق حاصل ہیں، جیسی ان کی وضاحت ہے تخلیق کے اعتبار سے شریعت نے ان کو مائل ہونے کے اعتبار سے اسی کا درجہ دیا ہے، وہ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، جس طرف زیادہ مائل ہوں گے یا مردوں کے حقوق ان کو ملیں گے یا عورتوں کے حقوق ملیں گے۔ وراثت میں بھی یہی معاملہ ہے، باقی معاملات بھی دینی یہی ہیں، مگر ان کا سہارا لے کے
یہ قانون بنا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اونلی پرسن کا ذکر کیا جاتا، کہ یہ جو اس طرح کی کیفیت کے مرد و عورت ہیں وہ اس قانون کو استعمال کریں۔ اونلی پرسن الفاظ سے آپ جانتے ہیں، جیسے عربی میں زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ اونلی کی بجائے صرف اینی کا لفظ استعمال کیا کہ جو چاہیں۔ اونلی پرسن سے یہ مخصوص تھے، مگر اونلی کی بجائے لفظ اینی کا استعمال کیا، اس کو عام کر دیا، مطلق کر دیا کہ جو بھی، اگرچہ اس کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، مگر اس کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی نہیں مرد نہیں، مجھے عورت ہونا چاہیے تھا۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں بھی مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، تو اینی پرسن اونلی کی بجائے اینی کا نام لے کے یہ جو ہے وہ سارا قانون بن جاتا ہے۔ اب جب اس قانون کو پرکھا گیا، جانچا گیا، اس کے جو نقصانات ہیں ان کو دیکھا گیا کہ یہ تو ایسا قانون بن چکا ہے سال ہر سال سے 30,000 کے قریب نادرہ کو درخواستیں دے کے، جن میں سے 16,500 کے قریب جو ہے وہ مرد جو خواجہ سرا نہیں تھے، یہ 16,500 کے قریب وہ درخواستیں دے کے نادرہ سے اپنا ریکارڈ چینج کرواتے۔ اسی طرح 12,000 سے زائد جو ہے وہ خواتین مرد بننے کے لیے درخواستیں دیتی ہیں۔ اب جب یہ بات شریعت کو جانچنے والے، شریعت کو جاننے والوں تک پہنچتی ہے کہ بھئی اس طرح اغیار نے FATF کا سہارا لے کے، IMF کی شرائط میں شامل کر کے، جس انداز میں بھی تمام سیاستدانوں کو اس پہ خاموشی کے ساتھ یہ پاس تو کروا لیا گیا ہے، مگر اس کے تو اب شریعت پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت پہ بھی نقصانات ہیں۔ اس کا تو حملہ سیدھا سیدھا اسلام کے بعد انسانیت پہ بھی آتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی تخلیق پہ کاری ضرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ عورت بچے پیدا عورت کرتی ہے، اگر عورت اپنے آپ کو مرد سمجھ لے گی تو بچے پیدا کون کرے گا؟ اور جب قانونی اعتبار سے وہ اپنی جنس تبدیل کر لیں گے تو پھر میرے بھائیوں ان کی جو آپس میں شادیاں ہوں گی، شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی مرد سے شادی نہیں کر سکتا، یہ تو سنگین جرم ہے۔ مردوں کے ساتھ مردوں کی بدفعلی، میرا اور آپ کا دین تو یہ کہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ 3 مرتبہ اپنے زبان رسالت سے یہ الفاظ فرمائے ہیں، جو مرد سے بدفعلی کرتے ہیں ایسے بدبخت پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بھی۔ اگر تم پاتے ہو کوئی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، کرنے اور کروانے دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہمارا دین تو اس میں سخت ترین سزا تجویز کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے بدبختوں پر۔ اور یاد رکھیے، پہلی قوموں کا ذرا ذکر تو پڑھ کے دیکھیے قرآن میں، سورہ ہود کو پڑھ کے تو دیکھیے کہ جن بدبختوں میں عورتوں کی بجائے مرد استعمال کرنے کی خواہش تھی، اللہ نے اس بدفعلی کے، اس لواطت کے انجام پہ ان کو کتنا سخت عذاب دیا کہ ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے ان کو پٹک کے نیچے کر دیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت کے الفاظ ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَلَا أُسِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطانی ایجنڈے کا ذکر فرمایا کہ یہ تو شیطان کا کام تھا، یہ تو شیطان نے کہا تھا کہ جب اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکارا کہ اللہ اب میں بھی، مجھے قیامت تک تو نے زندہ رکھنا ہے، میں نے لوگوں سے کام کیا کروانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بتا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو باطل امیدیں دلواؤں گا، میں ان کو حکم دوں گا جانوروں کے کان کاٹیں، تو نے منع کیا ہے کہ میری بات مانتے ہوئے کاٹیں گے۔ اے اللہ، میں تیری بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے پہ ان کو ابھاروں گا۔ یہ تیرے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے، میرا بات مانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ یہ تیرے بندے میری بات مانتے ہوئے جس کو تو نے مرد بنایا ہے میرے پیچھے چلتے ہوئے عورت بننے کی کوشش کرے گا، جس کو تو نے عورت بنایا ہوگا میں اس کو اکساؤں گا وہ مرد بننے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے قومیں اس کے جو مضمرات تھے قوم لوط کا انجام رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ڈھیل دی کہ شاید بدبخت باز آ جائیں، ان کی تسکین کے لیے عورتیں پیدا کی، حلال ذرائع بھی دیے، ان کو مہلت بھی دی شاید اب باز آ جائیں، لیکن جب وہ باز نہیں آئے عورت کی بجائے مرد سے اپنی تسکین کرنے کو انہوں نے اپنی عادت بنا ڈالا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جب ڈھیل ختم ہو گئی، عذاب کا وقت آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے کو نیچے ہم نے ان کو پٹک کے مارا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، صرف ان کو پٹک ہی پھینک دینا، تباہ و برباد اسی سے ہو گئے، مگر ان کا جرم اتنا سنگین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی پہ بس نہیں کیا، بستی کو الٹ کے پٹکا اور پھر نوکیلے پتھروں کی ان بدبختوں پہ بارش بھی کی، ان پہ سنگریزی بھی ہوئی اللہ کی جانب سے۔ جو ہے وہ یہ جو آج ہم سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، آج تو ہم جو زلزلہ آیا تھا اس کے ابھی ازالہ نہیں ہوا، یہ سیلاب سے ہم نہیں نکلے۔ یہ جو آپ جو ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں نا کہ بھئی ڈیم بر وقت نہیں بنے، ڈیم کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ 1/3 ملک جو ہے وہ ڈوب چکا، یہ ڈیم وجہ نہیں، یہ بدبختیاں ہیں، یہ قانون ہے، یہ 30,000 کے قریب جو اس قانون کو اپنانے کے لیے درخواست دینے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو ملک لاکھوں جانیں قربان کر کے اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے سری اسلام سے متصادم کے قانون ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ کی جانب سے زمینی آسمانی آفات کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اور اس بل کے ذریعے یہ جو اس کے نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان کہ نکاح کا عمل متاثر ہوتا ہے، مرد کی مرد سے شادی ہوگی، عورت کی عورت سے شادی ہوگی، ہم جنس پرستی کی آڑ میں اس کو جو سارا معاملہ کیا گیا ہے، اور اس کی سزا آپ سن چکے ہیں کہ قوم لوط کا جو فعل تھا اللہ نے ان کو پٹک کے اوپر سے پتھروں کی بارش کی تھی۔ ابھی تو زیادہ بارشوں سے ہمیں سامنا ہے، ابھی تو پتھروں کی بارشیں بھی آنی ہیں۔ اگر ہم نہیں سدھرے، ہم نے حکمرانوں کو نہیں جوڑا، چلو دیر صحیح پاس ہو گیا ہے، اب اگر سینیٹر مشتاق صاحب نے اس میں ترامیم کا کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، ہر کسی کو اجازت نہیں، جو خواجہ سرا ہیں اس کو اجازت ہونی چاہیے، اگر ان کے تحفظ کے لیے ان کے حقوق کے لیے ہے وہ بھی میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے کہ مرد اور عورت میں سے یہ مائل کدھر ہے، کیونکہ شریعت کا قانون یہی ہے 50 سے زیادہ جو اس میں صفات ہوں گی، اگر مردوں والی 60% وہ مرد ہے، جب 52% وہ مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد مانا جائے گا، اگر 50 سے زائد وہ عورتوں کی طرف مائل ہے جنس کے اعتبار سے اس کو عورت مانا جائے گا۔ تو اب انہوں نے مطالبہ تو یہ کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے اس کا نفسیاتی معائنہ بھی ہونا چاہیے، مگر میرا اور آپ کا ہر مسلمان کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب شریعت نے خواجہ سراؤں کو ان کے جو حقوق دے دیے ہیں، اب شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، کسی ایسے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس قانون کو سرے سے ختم ہی ہونا چاہیے۔ یہی ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا، بہت سے یورپ کے ایسے ممالک ہیں کہ ان ملکوں میں بھی ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا، مگر اغیار نے ہمارے ان ان پڑھ جو سیاستدان ہیں ان کو اسلام کے خلاف جو ہے یہ ایسا قانون بنانے کے لیے ان کو اپنا مہرہ بنایا ہے، لہذا میں نے اور آپ نے سب نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے۔ صرف نکاح کا قانون ہی شریعت کا متاثر نہیں ہوتا، وراثت کا قانون بھی متاثر ہوتا ہے، نسل کشی بھی اس سے ہوگی۔ جو عورت کی ذمہ داری ہے اولاد، اگر وہ عورت اپنی آپ کو عورت ہی تسلیم نہیں کرتی وہ بچے پیدا کون کرے گا؟ اور اسی طرح پردے کے مسائل متاثر ہوتے ہیں جس میں مردانہ صفات 50% سے زائد ہیں، اگرچہ اپنا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وہ بنا بھی لے عورتوں والا، وہ عورتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پردے کے احکام پھر بھی اس کو ماننے پڑیں گے، کیونکہ 50 سے زائد % اگر وہ مرد ہے
تو وہ عورتوں میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ عورتیں مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وراثت کے مسائل بھی متاثر ہوتے ہیں، پردے کے مسائل متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بھی شاہد ہیں کہ آپ کی زوجہ کے پاس ایسے کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسے بدبخت کو دوبارہ تم نے گھر میں نہیں شامل کرنا، اگرچہ کوئی عزیز رشتہ دار بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے دین سے کھلم کھلا متضاد اور متصادم جو ہے جو قانون ہے، جس کی ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے۔ اسلام کے مطابق جو خواجہ سراؤں کے اسلام نے ان کو جائز حقوق دیے ہیں، جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کوئی دوسرا دین بھی ان کو نہیں دے سکا۔ مرد کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، عورت کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، اسی طرح جو خواجہ سرا ہیں ان کی بھی شریعت نے، اسلام نے ان کو جائز حقوق دیے ہیں، اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی ایجنڈے کی، کسی غیروں کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقاصد کے لیے یہ لاکھوں ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا تھا، کتنی عزتیں پامال ہوئیں، سب کاروبار گھر بار ادھر سے چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، خاندانوں کے خاندان جو ہے انہوں نے قربان کر دیے۔ تو اگر ہم نے انہی کے قانون اپنانے تھے، سارا جب وہی معاملہ چلنا تھا، تو ان قربانیوں کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اسلامی جمہوریہ نام رکھنے کا فائدہ کیا ہوا اگر اسلام کے متصادم ہی ہم نے چلنا ہے؟ تو اس لیے ہم سب نے جس انداز میں بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا جس انداز میں بھی، تو ہمیں اس بل کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ انسانوں کی پیدائش کو متاثر کرے گا، نسل کشی کو جو ہے وہ فروغ دے گا، لواطت کو فروغ دے گا، کتاب و سنت کے صریح احکامات کو پامال کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی بھرپور مخالفت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اسلام پہ عمل پیرا رکھے اور خلاف اسلام تمام قسم کی تہذیب ہو، قانون ہو، اس کا دل سے برا جانتے ہوئے اس کے کوسوں دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد